5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ ملکہ سبا کو اسلام کی دعوت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قوم سبا پر بلقیس نامی عورت حکومت کرتی تھی۔ وہ اور اس کی قوم کفر و شرک اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھی۔ سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا سمجھتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس صورتحال کی اطلاع ہدہد پرندے نے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ایک خط ملکہ سبا کے پاس بھیجا جس میں اس کو اور اس کی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ جب یہ خط ملکہ سبا کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، پھر چند لوگوں کو بہت سارے ہدیے اور تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے برحق ہونے کی آزمائش کے لیے ان کی خدمت میں بھیجا۔ جب بلقیس کے لوگ تحفے اور ہدیے لے کر پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے رہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ اللہ کی قدرت، بارش میں قدرتی نظام۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے اتنی بلندی سے بارش برسانے کا نظام قائم فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنی رفتار سے زمین پر گرتی تو زمین میں بڑے بڑے گڑھے ہو جاتے اور تمام جاندار حیوانات، پیڑ پودے، کھیتی باڑی سب فنا ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضا میں اپنی قدرت سے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ تیز رفتار بارش ان سے گزر کر جب زمین پر آتی ہے تو انتہائی دھیمی ہو جاتی ہے، جس سے دنیا کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں صلہ رحمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط کر لینے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ خلاصہ، رشتے ناطے اور تعلقات کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سونے سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو نماز کی طرح وضو فرماتے۔ سبل الہدی والرشاد۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، پریشان حال کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 72 سے بھی زیادہ مغفرت لکھے گا، جن میں ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہو جائیں گی۔ شعب الایمان۔ ایک گناہ کے بارے میں نوکر پر ظلم کرنے کا وبال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے نوکر غلام کو ظلماً مارے گا، قیامت کے دن اس مالک سے بدلہ لیا جائے گا۔ کنز العمال۔ دنیا کے بارے میں دنیا اور آخرت کا مزہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو فرمایا، اے لوگو، تم دوسروں کو یہ بات پہنچا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ مسند احمد۔ آخرت کے بارے میں اہل ایمان کا جنت میں داخلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، آج نہ تم کو کوئی
خوف ہوگا اور نہ تم کو کسی طرح کا غم ہوگا۔ یہ وہ بندے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے۔ جاؤ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 68 تا 70۔ طب نبوی سے علاج، شراب سے علاج کی ممانعت۔ حضرت وائل الحضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ میں دوا کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوا ہے ہی نہیں بلکہ بیماری ہے۔ مسلم۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔